لیکن اگر سنت مؤکدہ ترک کرتا ہے، سنت مؤکدہ کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے، فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4 اور ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2، تو یہ سنتیں جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن اگر سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت بنا لے کہ بار بار چھوڑتا ہے تو یہ جو سنت مؤکدہ کا ترک ہے یہ گناہ ہے، پھر اس پر گناہ ہوگا، اور پھر گناہ جو ہے وہ بہرحال یہ عذاب کے مستحق ہونے کا سبب بنتا ہے۔ چلاکی دیکھیں کہ نفل صدقہ کوئی نہیں دیتے کوئی گناہگار نہیں ہے، نفل روزے کوئی نہ رکھے کوئی گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نفل سنت نماز نہ پڑھے تو وہ گناہگار ہوگا۔ صاف سیدھی بات ہے کہ فرضوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کو سنت کہہ لیں، نفل کہہ لیں، مستحب کہہ لیں، رغیبہ کہہ لیں، تطوع کہہ لیں، بہت نام ہے، مگر مطلب یہ ہے کہ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو عذاب ہے، اس کا پوچھا نہیں جائے گا۔ سعد ابن ابی وقاص ان سے زیادہ تو کوئی دیندار نہیں تھا نا، تو آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ جو کہتے ہیں یہ جی وہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں سے جو سنت بھی چھوڑ دے، تو آپ سعد ابن ابی وقاص پہ یہ ترمذی کی حدیث فٹ کریں گے؟ آپ خود لعنتی ہو جائیں گے۔ وہ مسئلہ اور ہے، وہ سنت کو حقیر سمجھ کے نفرت کے ساتھ چھوڑنے والے کے لیے، اور بھی اور چیزیں وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے بڑا ڈیٹیل، سنت چھوڑنے والے پر لعنت، وہ دیکھ لیں، میں نے 14 طبق آپ کے روشن کیے۔ تو سعد ابن ابی وقاص کو 2 سنت مؤکدہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور وتر بھی 1، اور اس میں الفاظ ہمیشہ کے ہیں، ان کی یہ روٹین تھی۔ نیچے ویسے امام مالک نے لکھا ہے کہ لیکن میرے نزدیک 3 وتر پڑھنے چاہیے، لیکن انہوں نے بھی سعد ابن ابی وقاص پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ سنت مؤکدہ چھوڑ رہے ہیں، وتروں کی تعداد پہ انہوں نے اعتراض کیا۔ سر اب یہ ہے ایک طرف ان کے بابوں کا فتویٰ، بابوں کا دین، اور ہم دوسری طرف آپ کو دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، کتابوں کا دین، کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ جو فرض نمازیں ہیں ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور نماز فرض ہے اور نماز ضروری ہے؟ تو دیوبند اور بریلویوں کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں جو شخص مغرب اور عشاء کی سنت نماز نہیں پڑھے گا وہ بھی گناہگار ہوگا، لیکن کتابوں کا دین کچھ اور بتاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، سوائے اس کے کہ اگر تم خوشی سے پڑھو۔ وہ جب جانے لگا تو اس نے کہا اللہ گواہ ہے کہ میں ان میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض چیزیں بتائی تھی، نہ کوئی زیادتی کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا، اگر یہ فرائض پر پورا عمل ہوا، اگر اس نے جو فرائض کام میں نے بتائے ہیں اسی پر عمل کرتا رہا تو وہ کامیاب ہوا۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس پر میں ہمیشگی کروں، جس پر میں ہمیشہ عمل کروں، جس پر میں پختہ ہو کر عمل کروں، اور وہ کام وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز قائم کرو۔ اور دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان عملوں میں کوئی زیادتی نہیں کرو۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے جنت والوں میں سے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔